پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس کی باقاعدہ سماعت ہوئی اور اس میں چند بہت اہم سوالات سامنے آئے۔ جو صدارتی ریفرنس میں سوال اٹھایا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے اہم سوال رکھا گیا ہے کہ پاکستان کی سیاست کب تک ان لوٹوں اور ضمیر فروشوں کی ہوسٹیج بنی رہے گی، اور پاکستانی سیاست کو اگر ان لوٹوں سے، ضمیر فروشوں سے صاف کرنا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرپریٹیشن آرٹیکل 63A کی اس حوالے سے چاہیے۔ اس کے قانونی نکات کیا ہیں، کون سے اہم نکات آج سماعت میں بھی اٹھے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، سینئر وکیل ماہر قانون ہے۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آج کی سماعت میں اہم سوالات کون سے اٹھے اور کون سے نکات سامنے آئے؟ دیکھیے، آج کی سماعت جو ہے پرائمریلی وہ تھی جو ریڈ زون میں یا ڈی چوک میں جلسہ کرنا ہے، اس سے متعلق جو سپریم کورٹ بار کی پٹیشن جو ہے اس پہ آج جو تھی، جس پہ پھر وہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ دونوں پارٹیز وہاں پہ جلسہ نہیں کریں گے۔ اس میں جو ضمنی سوالات تھے وہ جو ارشد آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کویشچن ہم نے آپ کی شو پہ ریز کیا آپ کے ساتھ مل کے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ عام لوگوں کے لیے کہ پارٹیاں بدلنا اور پارٹی بدلنے کے لیے ضمیر خریدنا، یہ آئین میں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو آج صدر پاکستان کی طرف سے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ ریفرنس دائر کی سپریم کورٹ میں، جس پہ باقاعدہ سماعت لارجر بینچ 24 سے شروع کرے گا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اور سپریم کورٹ جو ہے ایک تاریخی مقدمہ جو ہے یا ریفرنس ہے اس پہ اپنی رائے دے گی کہ ہم نے پولیٹیکل جو سٹریم ہے، یہ چشمہ جو ہے سیاست کا، اس کو پولوشن سے، اس کو گندگی سے کیسے بچانا ہے۔ اور آئین کا جو مقصد ہے آرٹیکل 63 ہے لگانے کا، کہ اس میں آپ وہ جو 90s کی گندی سیاست تھی جس میں بے نظیر کسی بھی بے نظیر اور نواز شریف کے دونوں ادوار مکمل نہیں ہو سکے، یہ اسی کا شاخسانہ تھا کہ بندے خریدے جاتے تھے، پارٹیوں کے بندے توڑے جاتے تھے، اور پھر جو وزیر اعظم تھا اس کے خلاف سازشیں ریشہ دوانی شروع کی جاتی تھی، اور پھر اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ پورا نہیں کرنے دیا جاتا تھا ٹینڈر۔ تو 63A آیا۔ اب انٹینٹ اس میں جب یہ لیجسلیشن ہو رہی تھی، اس میں وسیم سجاد صاحب نے موو کیا تھا ناظرین بل، تو اس میں بڑا واضح بتایا تھا، یہ آپ کے سامنے ڈیبیٹس پڑھی ہیں اپریل 20, 2009 کی، اور اس میں لکھا ہوا ہے بیفور آئی موو دا موشن آئی تھنک آئی وڈ file briefly give a statement what the intention of this particular constitutional amendment bill is. The horse trading or political میں کیمرہ ہٹانے کا کہہ رہا تھا سامنے سے۔ Sir, the horse trading or political immorality is a cancer in our political system, and this cancer has been sapping the base of politics in Pakistan for the last 60 years. تو یہ تو انٹینٹ تو بڑی واضح تھی اس کی، لیکن اس کی سزا جو تجویز کی گئی ہے وہ بعد کی گئی ہے، ایکٹ ہونے کے بعد۔ تو آج جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں، سزا کی بات اور ہے، سزا جزا کی ایشو نہیں ہے۔ اس وقت جو $1 ملین کویسچن ہے نا ارشد، وہ یہ ہے کہ اگر اس صورت میں کہ جیسے یہ اس در سے برآمد ہوئے جو پارٹی کے منحرفین ہیں جن کو شو کاز نوٹس دی گئی کہ آپ جو ہے وہ دوسری پارٹی جوائن کی، اب آئین 63 میں 3 صورتحال، 3 کنڈیشنز ہیں، مختلف سچویشنز ہیں۔ ایک سچویشن یہ ہے کہ اگر جیسے کوئی ایک آدمی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ میں منتخب ہوا یا نون کے یا پی ٹی آئی کے، وہ اپنی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیتا ہے، تو اس کو منحرف قرار دیا جائے گا، شو کاز ایشو ہونے کے بعد پارٹی لیڈر قرار دیا جا سکتا ہے، یا وہ دوسری پارلیمنٹری پارٹی جوائن کرے، جو کہ اس وقت سچویشن ہے کہ ٹکٹ پہ پی ٹی آئی کے منتخب ہوئے ہوئے ہیں اور ان کی ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں، یا انہوں نے آزاد اگر منتخب ہوا اور اس کے بعد جوائن کی ہے، تو اب جا کے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے۔ تیسری صورت یہ ہے جس میں وہ ووٹ ڈال دے، اس کی 3 وہ سٹیپس ہیں: پرائم منسٹر کا الیکشن، نو کانفیڈنس اور منی بل یعنی بجٹ کے دن۔ یہ 3 مختلف صورتحال ہیں۔ ایک صورتحال اب جو شو کاز نوٹس ایشو ہوئی ہے، فار ایگزامپل اگر عمران خان صاحب جس دن یہ ووٹنگ کا یہ 25 میں آئے گا، ریکوزیشن آئے گی، قرارداد آئے گی، وہ ایک پارلیمنٹری پروسیجر ہے، جس دن یہ ہوتی ہے 7 دن پورے ہوتے ہیں، ان کی شو کاز نوٹس بھی ہو جاتی ہے، اور جس دن یہ ووٹنگ کا ایشو ہے، اگر اس سے پہلے یا اس دن یہ ڈکلیئر کر دیا جاتے ہیں کہ
کہ یہ منحرفین ہیں، اور وہ ڈیکلریشن جاتی ہے اسپیکر کے پاس. اب ڈیکلریشن کی حد تک اسپیکر ہے ڈاکانہ. اور چیف جسٹس صاحب نے آج اسپیکر کے پاورز کے حوالے سے کیا کہا کہ ان کی رولنگ، میں جسٹ کوئکلی اس میں اسپیکر صاحب نے وہاں پہ بھیجنا ہے، لیکن اسپیکر جو ہے جس دن یہ قرارداد نو کانفیڈنس کی آنی ہے اس دن ہاؤس کا چیف جسٹس سمجھے، مطلب میں مثال کے طور پہ کہ وہاں پہ جو فیصلہ کرنے کا مجاز اتھارٹی ہے وہ اسپیکر ہے، بینگ دا کسٹوڈین آف ہاؤس. اگر وہ یہ نتیجے پہ پہنچے جو کہ آج جو آپ نے یہ کہا ہے کہ اس جو ریفرنس دائر ہوئی اس میں ایک سوال ہے کہ کیا منحرفین کے ووٹ کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ووٹ کاؤنٹ ہونے کی صورت میں میری رائے اس میں بڑی فرم ہے، سبجیکٹس میٹر ہے، میں بڑے احتیاط سے بات کروں گا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں، ووٹ ڈالنے سے تو ظاہر آپ نہیں کسی کو روک سکتے، فزیکلی نہیں ہو سکتا، یہ آئین اور قانون کی بات ہے. ووٹ کاؤنٹ اگر یہ اسپیکر صاحب یہ اس پہ ووٹ کاؤنٹ ہونے دیں گے تو وہ آئین ایبروگیٹ ہوگا. آئین ایبروگیٹ اسپیکر کی یہ ڈیوٹی ہے اپنے حلف کے مطابق کہ وہ آئین شکنی جو ہے وہ روکے. کیونکہ اگر آپ نے ہارس ٹریڈنگ کو یا فلور کراسنگ کی اجازت دے دی، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے خودکش بمبر آئے وہ آپ اس کو یہ کہیں کہ نہیں اس کو بلاسٹ کرنے دیں پھر اس کو سزا دیں گے. ایسا نہیں ہے، آئین نے منع کر دیا. آئین نے یہ کہا کہ نہیں آپ فلور کراسنگ نہیں کریں گے، ورنہ تو جو یہ آرٹیکل 63A ہے اس کا مقصد ارشد فوت ہو جائے گا، پھر وہی سیاست شروع ہو جائے گی، ابیوز آف کانسٹیٹیوشن. ویری کوئکلی کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے. مختلف سیاسی جماعتیں جو انہوں نے جب یہ پاس ہو رہا تھا قانون اس پر جو سٹینس پارلیمنٹ میں لیا تھا اس سے مختلف سٹینس سپریم کورٹ میں لے سکتے ہیں. 180 ڈگری مختلف سٹانس اب لے رہی ہیں، لیکن جب یہ کورٹ میں جائے گا اور یہ سپیچز جو آپ نے، یہ ایک بڑا زبردست ڈاکیومنٹ ہے. جب یہ کوئی چیز ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے، اس میں خورشید صاحب کی تقریر ہے وہ بھی پڑھیے گا، اس میں چودھری نثار صاحب کی تقریر ہے، اس میں رضا ربانی صاحب کی ایک بڑی ہارڈ ہٹنگ وہ جیسے ہمیشہ کرتے ہیں ان کی ہے. تو آپ ذرا اس پہ آپ پائیں گے کہ جو یہ اب کر رہے ہیں، دیکھیے ہم نے اس دن بھی یہ کہا، ہم آج بھی میرا مت ہے کہ اتحادیوں کو جوڑ توڑ کرنا وہ سیاست ہے، سیاسی جماعتیں سیاست کریں، لیکن پارٹیوں کے رکن اگر حکومت اپوزیشن کے توڑتی ہے وہ بھی انتہائی غلط بات ہے. اگر اپوزیشن نے جو کام کیا وہ بھی انتہائی غلط بات ہے. نہ آئین، نہ قانون، نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے. اور یہ جو کام ہے یہ عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ سے میری بڑی امید ہے ایک پاکستانی اور ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے کہ آئین کو، جمہوریت کو اور یہ لوٹاکریسی کو اور یہ زمین فروشی کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے گا اور آئین کو اور جمہوریت کو پرویل کرایا جائے گا. اور انشاءاللہ اس ریفرنس میں سب کو سن کے ایک ایسی چیز سامنے آئے گی جس سے یہ معاملات پریزیڈنشل ریفرنس میں ایک بات کی ہے، such members must never be allowed to return to parliament nor their tainted votes to be counted in any constitutional or democratic exercise for life. ان کو بین ہونا چاہیے. سر اس وقت پاکستان کا جو قانون ہے، ابھی 5 ممبر بینچ 2018 PLD سپریم کورٹ 405 ہے، اس میں یہ مدیال صاحب بھی آتھر جج تھے، اس میں 5 ججز نے یہ دیا ہے کہ اس وقت جب تک پارلیمنٹ اس میں مدت کا تعین نہیں کرتی آرٹیکل 63 میں، تو وہ ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم ہوگی. لہٰذا جو شخص بھی ووٹ کرے گا تو یہ بات وہ ذہن میں رکھے کہ اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے جو کہ آلریڈی وہ پہنچے ہوئے. اچھا، جسٹس منیب اختر صاحب کی ایک آبزرویشن سامنے آئی کہ آرٹیکل 95(2) کے تحت رکن کے انفرادی ووٹ کی حیثیت نہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ، آج منیب صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، آبزرویشن دی ہے، ظاہر ان کی اس پہ اوپینین بنائیں گے، ابھی وہ فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ انٹرسٹنگ انہوں نے آج ایک اینگل یہ اٹھایا ہے. وہ بہت ایک کونا مشق جج ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی بینچ جب آئے گی تو اس قسم کے بہت سارے سوالوں کا جواب آئے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پارٹی کا کلیکٹیو ووٹ ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ انفرادی کوئی بھی شخص انفرادی طور پہ پارٹی لائن سے ڈیویٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس میں مختلف اوپینین ہیں، میری اوپینین ہے کہ وہاں سے نہیں کی جا سکتی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو وہ لٹرل انٹرپریٹیشن میں پھنس گئے ہیں. آبجیکٹو جو اس کا مقصد ہے اور اس قانون کو لانے کا، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ اگر یہ اجازت دے دی گئی تو پھر ایک روش ایسی ہو جائے گی پاکستان میں، پھر یہ کوئی حکومت جو ہے وہ اپنے ٹائم مدت پوری نہیں کرے گی اور اسی طرح سے لوگ توڑ لیے جائیں گے. اسی طرح سے جو ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کون سا پیسے لیے.
پیسے لینے کا ذکر نہیں ہے. میں ایک اور چیز پہ آتا ہوں, پیسے لینے کا ذکر نہیں ہے. راجہ ریاض نے غالباً کاشف عباسی کو پروگرام میں اپنے یہ اقرار کیا کہ اگلا ٹکٹ وہ نون لیگ کا لیں گے. کیا کہا انہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ٹکٹ مل رہا ہے؟ ٹکٹ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ لوں گا. کس سے؟ مسلم لیگ نون سے. اور اس میں بھی ذکر کیا گیا پریزیڈنشل ریفرنس میں کیش اینڈ کائنڈ, اور کیش کا تو کافی ذکر بھی کیا گیا. نہیں, ایشو یہ ہے کیش. اب ٹکٹ جو ہے اگلے الیکشن کا, اگلی الیکشن تو آئی نہیں ہے ابھی, تو ٹکٹ کا معاملہ کہاں سے؟ لالچ ہے نا, انڈیوسمنٹ ہے. آپ لالچ دے رہے ہیں. دیکھیں, لالچ پیسے کا ہو سکتا ہے, لالچ اگلی الیکشن کا ٹکٹ کا ہو سکتا ہے, لالچ کی کئی ساری صورتیں ہیں. کرپشن یہ مٹیریل ایویڈنس ہے, ایڈمیشن ہے راجہ ریاض صاحب کا, اور جتنے انٹرویوز ہیں یہ ایڈمیشن ہے. اس کے اوپر شو کاز نوٹس جو انہوں نے دی ہوئی ہے, اس پہ راجہ ریاض صاحب کو یہ بات کرنی پڑے گی, اور دوسرے جو صاحبان ہیں. اٹارنی جنرل صاحب اس کو بطور ایویڈنس یوز کر سکتے ہیں میرے خیال میں تو وہ 100% کریں گے بھی, اور کرنا بھی چاہیے. اس کی وجہ کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں جو سٹیٹمنٹس ہیں. اچھا, سندھ ہاؤس کا بھی آج سوال اٹھتا رہا, اور آپ کے پیٹی بھائی جو ہیں سندھ ہاؤس کا ذکر کرنے سے بار سے کیوں کتراتے رہے, جو آبزرویشن سامنے ہیں؟ دیکھیے, بار کا تو جو رول اس میں رہا ہے, میں بڑی انتہائی معذرت کے ساتھ ہوں, میں بار کا ممبر ہوں. میں نے بہت دفعہ ان کے بھی کہا ہے کہ بار ڈیموکریٹ پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں بننا چاہیے. جو بار کے وکلاء کی فلاح و بہبود ہے, انصاف عوام کے لیے جو کرنا ہے, اس کے اوپر آج تک بار کا کوئی ایسا ابھی موجودہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے یا پاکستان بار کونسل کی متعدد جو چیزیں ہیں, اس میں وہ لیگ کر رہے ہیں. ان کو ادھر توجہ دینی چاہیے. یہ جو آج معاملات ہوئے ہیں, ان میں کوئی کام نہیں بنتا تھا بار کا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی فیسیلیٹیٹ کرے یا کسی کو اس پہ کرے. ہاں, بار کا یہ رول ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا ایک ووکل ادارہ ہے. ہم بھی اس کے ممبر ہیں, ہم نے بھی ووٹ کیے ہوئے ہیں سب لوگوں کو. یا تو پھر ٹکٹ پہ الیکشن لڑا کریں, اور یا پھر جب منشور میں یہ باتیں رکھا کریں. یہ منشور میں نہ یہ باتیں تھی ان کی, نہ یہ انہوں نے وہاں پہ کبھی بات کی. ٹھیک ہے, اس پہ میرے سمیت بہت سارے بار کے ممبران معترض بھی ہیں, اور ہم اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں کہ بار کو اپنا کام کرنا چاہیے. بار کو جو ہے کسی بھی پارٹی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے. فیصل چوہدری صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ شرکت کرنے کا. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب. جو پریزیڈنشل ریفرنس بھیجا گیا, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 63A کے تحت کیا تاحیات نااہلی ہونی چاہیے؟ بنیادی نقطہ نظر ہم نے جو اس میں اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو سیاست کے اندر روایت رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک پارٹی سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں, اس کے جو بھی فوائد ہیں وہ لے کر, اور اس وقت جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جب ان کا ذاتی طور پہ فائدہ جو ہے, چاہے وہ کسی شکل کے اندر بھی ہو, وہ دوسری طرف بنتا ہے, تو وہ اس کو پھر چھوڑ کے دوسری سائڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی مسخ ہوتا ہے, اور جو ایک سٹیبلٹی ہے ایک جمہوریت کا ایک جو توازن ہے وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اور ہمارے آئین کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے. تو ہم نے دو چیزوں کے لیے تشریح مانگی ہے. ایک تو یہ کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ ایک ووٹر جو ہے وہ اپنا ارادہ ظاہر کر چکا ہو, ووٹر یعنی کہ عدم اعتماد کی تحریک کا جو ووٹر ہے, جو MNA ہے اسمبلی کے اندر, اگر وہ اپنا اظہار کر چکا ہو کہ وہ پارٹی کے خلاف چلے گا اور وہ پارٹی کے ہدایات کے مطابق ووٹ نہیں کرتا, جیسے آئین میں اس میں پابندی لگی ہوئی ہے, تو کیا جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا تو کیا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے اس عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں, یا اس کو ایک کنٹیسٹڈ ووٹ کے طور پر رکھ دینا چاہیے اور اس کا حتمی طور پہ فیصلہ اس وقت ہو جب سپریم کورٹ تک وہ پورا پروسیس مکمل ہو جائے اس کی نااہلی کا. دوسرا جو زیادہ بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں 62 اور 63 کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نااہلی ہو سکتی ہے, تو جن چیزوں کے اوپر تاحیات نااہلی ہوئی ہے اور ہمارے ریئل کیسز ہوئے ہیں, سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں, نواز شریف صاحب کا ہوا ہے, جہانگیر ترین صاحب کا ہوا ہے, قطع نظر اس کے کہ آپ ان کو فیصلے ہوگا آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا, لیکن تاحیات پابندی لگی. جو وہاں پر الزامات تھے ہمارے خیال میں اس سے یہ جو کام ہے جس سے یہ ضمیر فروشی, جس سے آپ لائن کراس کرتے ہیں, اور پوری حکومت, کل بھی ہم کیلکولیشن کر کے بتا رہے تھے 300 سے 400 کروڑ روپے لگائیں اور آپ حکومت خرید سکتے ہیں, ایسی یہ اس سے بہت بڑا جرم نظر آتا ہے. تو کیا یہ الاؤڈ ہونا چاہیے کہ اس کیس کے اندر صرف آپ کی رکنیت معطل ہو, آپ نے پیسہ پکڑا بہت سارا, رکنیت معطل کرائی, اگلا الیکشن جو آیا جو 6 مہینے سال کے بعد الیکشن ہے, آپ اس الیکشن کے اندر کھڑے ہوئے, آدھا پیسہ جو آپ نے ادھر سے کمایا تھا وہ واپس لگایا, نئے الیکشن میں الیکٹ ہو کے واپس آ گئے, کیا یہ
کیا اس کی منطق بنتی ہے, کیا یہ الاؤڈ ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں, بنیادی سوالات ہیں جن کے اوپر ہم نے سپریم کورٹ سے تشریح کرنے کو کہا. منسٹر صاحب, پاکستان کی اگر سیاسی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو جس کو آپ نے ضمیر فروشی کا, عام لوگ اسے لوٹے بھی کہتے ہیں کہ لوٹوں کی خرید و فروخت, یہ کب سے پاکستان میں شروع ہوا اور یہ جو ناسور ہے یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور کیا, میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے, آپ تا حیات نااہلی کے سپورٹ میں ہیں اور اپنا جب آپ پوائنٹ آف ویو دیں گے بطور سیاسی جماعت تو آپ تا حیات نااہلی کے لیے آرگو کریں گے سپریم کورٹ میں اپنے ریٹن آرگومنٹس میں؟ جی دیکھیں, شروع کب سے ہوا یہ تو سیاست جو ہے وہ اپنی چھانگا مانگا کے زمانے سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے جہاں تک میری معلومات ہیں, اس سے پہلے پاکستان کی سیاست کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا. یہ پہلی دفعہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے یہ کام شروع کیا, خرید و فروخت شروع ہوئی, اور اس کے بعد ہم نے اس چیز کو بار بار ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ 90 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ پورا جمہوری نظام جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوتا تھا. میں یہ بھی وضاحت کر دوں, دو چیزیں جو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک یہ تو بھائی یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی, اس کا مطلب آپ اپنے ضمیر کے مطابق بات نہیں کر سکتے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آئین بنانے والوں نے بڑے سوچ سمجھ کے لکھا ہوا ہے. صرف دو چیزیں ہیں جہاں پر یہ پارٹی کی ہدایات کی قدغن لگائی گئی ہے کہ اگر آپ نے اس کے منحرف ہوئے تو آپ کی ممبرشپ ختم ہوتی ہے, اور وہ ہے پرائم منسٹر کا ووٹ آف نو کانفیڈنس اور بجٹ کا. اس کے علاوہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق جو مرضی بولنا چاہتے ہیں بول سکتے ہیں, جو مرضی ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں. تو آپ کو پورا جمہوری موقع دیا جاتا ہے ہمارے نظام کے اندر کہ آپ اپنی ضمیر کے مطابق بات کریں. جب آ گئی بات پرائم منسٹر کے ووٹ آف کانفیڈنس کی, تو جس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر آپ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اس کا وزیر اعظم ایسا ہے کہ آپ کے خیال میں حکومت گرا دینی چاہیے اور اس سے وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھن جانا چاہیے, تو بڑی سادہ سی چیز ہے, اپنے ضمیر کے مطابق منہ پہ ماریں استعفیٰ پارٹی کے جس سے آپ منحرف ہونا چاہتے ہیں, اور نیا الیکشن لڑیں. اگر آپ نیا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پھر اسمبلی میں آ کے جو مرضی کریں. منسٹر, آپ نے چھانگا مانگا کا ذکر کیا, نواز شریف صاحب کا ذکر کیا. سابق ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو مسعود شریف خٹک صاحب نے ایک مڈ نائٹ جیکال آپریشن کا ذکر کیا تھا, اور اس وقت کیا ہو رہا تھا, کیا بتایا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. To understand midnight jackals, you have to understand that there were preparation. آپریشن مڈ نائٹ جیکال کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں. آپریشن مڈ نائٹ جیکال اس پورے پلان کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جس کے تحت حکومت کو گرایا جانا تھا. یہ سب اس طرح ہوا کہ ISI اسلام آباد کے ڈپٹی کمانڈر میجر ریٹائرڈ عامر اور بریگیڈیئر امتیاز, جو کہ ISI کے داخلی امور کے نگران تھے اور بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم بننے سے قبل اس عہدے پر تعینات ہوئے تھے, ان دونوں افسران کی آڈیو ٹیپس پکڑی گئیں. ان آڈیو ٹیپس میں وہ پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کو یہ کہتے سنے گئے کہ اپنی حکومت اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے الگ ہو جائیں, اور اس کے لیے ان افسران نے انہیں پیسہ اور دیگر مراعات دینے کی آفرز کی. آپریشن مڈ نائٹ جیکال کا یہ نام میں نے ہی تجویز کیا کیونکہ یہ لوگ جیکلز کی طرح رات کے وقت سب کچھ کر رہے تھے, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے کچھ MLAs تھے, اور جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک مخصوص جگہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے وہاں آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کرنے والے آلات لگا دیے, اور ان کی اس ملاقات میں ہونے والی تمام گفتگو ہم نے ریکارڈ کر لی, اور اس طرح اس سب کے ٹھوس ثبوت ہمارے پاس آ گئے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اس سب معاملے میں شامل نہیں تو میں اس کو سفید جھوٹ قرار دیتا ہوں. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ اراکین اسمبلی کو سوات لے جایا گیا, اور میرے نزدیک ایسا نہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا, یہ سب ہوا, اور اراکین بالکل سوات گئے کیونکہ فرنٹیئر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ صدر, آرمی چیف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے اس غیر آئینی عمل میں شامل تھے. آپ یقین نہیں کریں گے لیکن ان دنوں اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کو پنجاب کی اسپیشل برانچ اور پولیس کی جانب سے اغوا کرنے کی کارروائیاں ہوئیں. پنجاب پولیس اور اسپیشل برانچ نے اسلام آباد کو حصار میں لے رکھا تھا تاکہ ان اراکین اسمبلی تک پہنچ سکیں, اور یہ اس وقت تک جاری رہا جب تک ان اراکین کو سوات نہیں بھیج دیا گیا. یہ اراکین عام لوگوں کی طرح مارگلا روڈ پر چہل پہل کر رہے تھے اور اچانک سے انہیں اسی روڈ سے اغوا کر لیا گیا. اسد عمر صاحب, یہ تو ماضی کا ایک قصہ تھا. آج کیا حکومت کے پاس اس طرح کے کوئی ایویڈنسز موجود ہیں کہ جو سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیسے ہوا, خرید و فروخت, کوئی ایویڈنسز ہیں اس طرح کے آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پاس؟ دیکھیں, اس وقت جو ہمارے لوگ ہیں
جن کو آفرز کی گئی انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں کب آفر ہوئی, کس شخص نے آفر کی, کتنے اماؤنٹ کی آفرز کی, یہ تو تمام ہمارے پاس تفصیل موجود ہیں کئی مختلف ایم این ایز کی طرف سے جنہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا. باقی جو جس طریقے سے کراچی سے فلائٹ میں پیسہ لایا گیا اسپیشل, اس کی بھی تمام تفصیل موجود ہے. صرف فرق یہ جو مڈ نائٹ جیکل والا ہو رہا تھا, اگر آپ دیکھیں پاکستان میں یہ پہلی دفعہ تماشا نہیں کیا جا رہا, صرف فرق اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ جو حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو پرانا وہ حرام کا پیسہ چلانا, لوگوں کو خریدنا, وہ سارا کام چل رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کا غیر قانونی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. وفاقی حکومت کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں, پنجاب حکومت بھی ہماری ہے, کے پی حکومت بھی ہماری ہے, لیکن ہم کسی کو بھی استعمال نہیں کرے. وہ سندھ سے پولیس لے کر آ گئے, یہاں پر ادھر کلیش ہو سکتا تھا, فیڈرل ایجنسیز جو ہیں ان کے سامنے کھڑی کی جا سکتی تھی, لیکن اب ہمارا راستہ جو ہم نے اختیار کیا ہے, جو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے, وہ یہ ہے عوام کی رائے کو موبلائز کرنا. اور وہ آپ بالکل ٹھیک ہے, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, عوام کی رائے کو موبلائز کرنے کی طرف. جن ثبوتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں کچھ آڈیو اور ویڈیو ایویڈنسز بھی حکومت کے پاس موجود ہے. سر میں اس پہ نہیں کامنٹ کروں گا, کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس. کوئی ٹینجیبل ثبوت ہے؟ جی ٹینجیبل ثبوت ہمارے خیال میں موجود ہے جو کہ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس کی ضرورت پڑے تو. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقت بعد آپ کو بتائیں گے کہ نریندر مودی نے جو اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں گھس کے ماریں گے, آج وہی گونج دوبارہ پاکستان میں کیسے سنی جا رہی ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کئی بار پاکستان کو دھمکیاں دیتے, اور ایک ان کا جو ڈائیلاگ جس پہ پھر بعد میں موویز وغیرہ بھی بنی تھیں وہ تھا کہ جی پاکستان میں گھر میں گھس کے ماریں گے. کیا کہا تھا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہمارا سدھانت ہے, ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. ناظرین آج مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ گھر میں گھس کے مارنے کی جو گونج آج سنائی دی وہ کیا تھی, آئیے دیکھتے ہیں. جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی, آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا ہے. جی اسد عمر صاحب, یہ کیا بات ہو رہی ہے اور اس کی تشریح کرنا چاہیں گے؟ یہ تو سارا پاکستان میرے خیال میں اب جانتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور مودی کی قربت بھی ہے, ان کا ذہن بھی ایک طریقے سے کام کرتا ہے. الفاظ اتنے زیادہ مل کیسے جاتے ہیں؟ وہ جب ذہن کام کرے نا, جب آپ کا دل اور دماغ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قربت رکھتے ہوں تو پھر ایسے ہی حسن اتفاق ہوتا ہے کہ الفاظ بھی وہی استعمال ہوتے ہیں. اور یہ بھی کوئی شک نہیں ہے, اس کے اوپر بھی میرے خیال میں سارا پاکستان کلیئر ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر اس پہ صرف پاکستان کے اندر محرکات نہیں ہیں, اس کے باہر سے بھی تانے بانے مل رہے ہیں, وہ بھی پاکستانی قوم سمجھ گئی ہے. اور وہی وہ جو قومی موبلائزیشن اس کے بیرونی سازش کے بھی ثبوت موجود ہیں آپ کے پاس؟ میرے خیال میں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کو غیر ملکی یہاں پہ مداخلت نظر آ رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. کیا ایویڈنسز کیا ہے؟ غیر ملکی فنڈنگ اس میں شامل ہے, او آئی سی کو سیبوٹاج کرنے کی جو انڈین کوششیں تھی, جو وزیر خارجہ شاہ محمود بطور فارن منسٹر کہتے ہیں کہ بالکل فارن آفس یہ کہتا ہے, وہ ثبوت بھی موجود ہیں یا کہ صرف بیانات ہیں؟ نہیں سر, یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ثبوت بھی موجود ہیں. وزیر اعظم جس وقت سمجھیں گے, موضوع سمجھیں گے, تو وہ قوم کو کانفیڈنس میں بھی لے سکتے ہیں, اگر وہ چاہیں اور جب وہ چاہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ہمیں پتا ہے, یعنی باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ اس وقت بڑی دلچسپی ہے پاکستان کی عدم اعتماد کی تحریک کے اندر, اور انہوں نے کیا کیا کمال کے بیانات دیے, انسان سن کر دنگ رہ جاتا ہے. بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں, پہلے تو انہوں نے دھمکی دے دی, وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کیسے ہوگی, اس کے بعد انہوں نے کہا یہ اس کا تو پاکستان سے تعلق ہی نہیں, یہ طالبان کے لیے ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں یہ کس کا بیانیہ بیچ رہے ہیں یہاں پر؟ کوئی پاکستانی, کوئی مسلمان, سارے تمام دنیا مسلم امہ اکٹھی ہو رہی ہے, اور اتنی بڑی کامیابی حاصل کی مسلم امہ نے, پاکستان کی پیش کی ہوئی قرارداد جس کو ساری اسلامی ممالک نے سپورٹ کیا, اقوام متحدہ کے اندر اتنی بڑی کامیابی ہوئی, حرمت رسول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کی جاتی ہے اس کے خلاف ایک باقاعدہ ہر سال 15 مارچ کو اس کا دن منایا جائے گا, اور ظاہر ہے اس کے بعد ایکشنز لینے ہوتے ہیں تمام ممالک کو. اس
اسلامک کانفرنس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, طالبان سے اس کا تعلق ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ مسلمان, وہ پاکستانی تو ایسے نہیں سوچتا ہے. یہ سوچ ان کی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوچ بھی جو ہے نا وہ بھی امپورٹڈ سوچ ہے. بالکل ٹھیک ہے. منسٹر صاحب, آپ اپنے اتحادیوں سے رابطے میں بھی ہیں, ان کی ڈیمانڈز بھی آئی تھیں. کیا یہ بات درست ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ایک اسپیسیفک وزارت مانگی ہے اور کچھ دفاتر کھولنے کا مطالبہ آپ سے بھی کیا ہے اور اپوزیشن جماعتوں سے بھی کیا ہے, جنہوں نے ایشورنس دی ہے؟ کہ آپ نے بھی ایشورنس دی ہے کچھ اس طرح کی؟ جو دونوں چیزیں آپ نے کہی نا, یہ ہماری ایم کیو ایم کے ساتھ ان ایشوز کے اوپر بات چیت ہوتی رہی ہے. اور چلے میں آپ کو آن ایئر بتا دیتا ہوں اس وقت کہ ایم کیو ایم کے ساتھ تو یہ اگریمنٹ بھی ہو گیا تھا کہ ایک وزارت جو ہے وہ ان کو دی جائے گی ایڈیشنل, اور اس کا یہ وزارت کون سی ہے؟ منسٹری آف پورٹس اینڈ شپنگ کا مطالبہ رکھا گیا؟ نہیں, ابھی کوئی وزارت کے اوپر فیصلہ نہیں ہے کون سی وزارت ہوگی. بتایا انہوں نے کہ اپوزیشن نے یہ آفر کیا. ارشد مجھے پلیز کلیریفائی کرنے دیں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلط فہمی ہو. اس مطالبے کا تحریک عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا جس کو آج سے کوئی مہینہ 1.5 مہینے پہلے جو ہے وزیر اعظم نے فائنلی کہا کہ اچھا ہم ٹھیک ہے کر دیتے ہیں, اور یہ ہونے بھی جا رہا تھا. اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی کابینہ میں کچھ اور تبدیلیاں کرنے جا رہے تھے, اور وہ تحریک عدم اعتماد آ گئی اور اس کی وجہ سے وہ ایکچولی رک گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کا بڑے اعلان کریے کہ جو انہیں آفر ہوئی, آپ کی بھی بات چیت چل رہی ہے وزارت اعلیٰ سے چودھری پرویز لائی کے ساتھ؟ دیکھیں, جو ہمارے ساتھ ان کی براہ راست بات چیت ہوئی ہے اس میں 2 مختلف میں کہہ سکتا ہوں بیانیہ ہمارے سامنے آیا. ایک طرف یہ بات کی گئی, اور میں چلے نام لے لیتا ہوں, طارق بشیر چیمہ نے برملا یہ کہا کہ ان کی خواہش ہے, انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب. دوسرا جو ہمارے سامنے بات رکھی گئی وہ یہ رکھی گئی کہ خواہش کا اظہار ضرور کیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہمیں یہ موقع دیا جائے تو ہم ووٹس بھی پورے کر سکتے ہیں, لیکن مطالبہ نہیں بنایا گیا, اس کو شرط نہیں بنایا گیا وفاق میں سپورٹ کے ساتھ. خواہش کا اظہار ضرور کیا گیا, اس اعتماد کا بھی اظہار کیا گیا کہ یہ وہ کر بھی سکتے ہیں, اور ظاہر ہے اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اگر یہ چوائس ان کو ملتی ہے تو وہ پنجاب کے لیے ایک اچھی چوائس بھی ہوں گے, ان کے پاس تجربہ بھی حاصل ہے. یہاں تک تو بات ہوئی ہے, لیکن میرے خیال میں ہمارے سامنے ابھی تک فارملی پی ایم ایل کیو نے شرط نہیں لگائی کہ اگر یہ کریں گے تو پھر ہی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے سینٹر کے اندر. منسٹر صاحب, آپ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں, حکومت کتنی گھبرائی ہوئی ہے, اور ڈراپ سی نے سارے ایکٹ کا کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس کا جواب اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو صرف آپ سکرین جو ہے نا سپلٹ کریں, ایک طرف بلاول کی پچھلے 2 دن کی باتیں دکھائیں اور ان کے چہرے کے ایکسپریشن دکھائیں, اور دوسری طرف عمران خان بھی جو ہیں, وزیر اعظم جو ہیں, وہ بھی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں, کل بھی تھے آج بھی تھے. ان کی باتیں, ان کی باڈی لینگویج, ان کے چہرے کو دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون گھبرایا ہوا ہے اور کون اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوا ہے جیسے ہمیشہ کرتا ہے, اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا منسٹر صاحب, جو لوگ جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنا ضمیر بیچا, جن پہ الزام ہے کہ وہ لوٹے ہو گئے, یہ کیا بات ہوئی کہ آپ انہیں دوبارہ آفر کر رہے ہیں کہ آ جاؤ واپس اور کچھ نہیں کہا جائے گا؟ تو جو موریلٹی ہے وہ کدھر گئی؟ جو مورل ہائی گراؤنڈ تھا, پرنسپل سٹینس تھا, وہ کمپرومائز نہیں کیا پی ٹی آئی نے یہ آفر دے کے کہ واپس آ جاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا؟ دیکھیں, ابھی ہوا نہیں ہے, ابھی کچھ لوگوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے, اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس کے اوپر بھی بحث ہوئی کہ کیا ابھی بھی یہ موقع ہونا چاہیے, اور پھر آخر میں یہی ویو پریویل کیا کہ توبہ کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ بھی کھلا رکھتے ہیں. اور ابھی کیونکہ انہوں نے صرف اظہار کیا ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب شو کاز نوٹسز ایشو ہوئے نا, اس کے بعد سے میرے پاس ہمارے دوسرے ایم این ایز کے اور فیڈرل منسٹرز کے ذریعے میرے تک پیغام آیا ہے, ان میں سے کئی ممبرز کا جن کو شو کاز نوٹس ایشو ہوئے ہیں. آپ نام لینا چاہیں گے یا نمبر بتانا چاہیں گے کتنوں نے ابھی تک رابطہ کیا؟ نام تو نہیں میں لوں گا, لیکن تقریباً 5-7 کے قریب لوگ ہیں جن کے میسیجز میرے پاس آئے, اور اس میں تقریباً تمام پنجاب کے ہیں, ایسا ہی ہے. اور میسج یہی تھا کہ نہیں, ہم نے تو پارٹی, یہ تو غلط ہے, یہ تو شو کاز نوٹس وڈرا آپ کو کر لینا چاہیے. ہم نے تو کب کہا کہ ہم پارٹی چھوڑیں, ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں. تو میرے خیال میں اتنا موقع تو دینا چاہیے. 3.5 سال ہمارے ساتھ رہے, اس میں سے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو اگر وہ دوبارہ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں, گھر سے لوگوں کے بہت سارے لوگوں کا دباؤ ہے, رشتہ داروں کا دباؤ ہے, حلقے سے دباؤ ہے, تو اگر وہ اپنا ذہن چینج کرتے ہیں
تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب بہت شکریہ ہم کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیا کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہے, کیا واقعی قانون اندھا ہے یا قانون کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شاعر معاشرے کا حساس ترین فرد ہوتا ہے اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے اسے دیکھتا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے, جسے پوئٹک لائسنس کہا جاتا ہے. ہمارے دوست عثمان رئیس نے اسی پوئٹک لائسنس کو, جو شاعری تھی ہمارے دوست کی, اس پہ ایک گانا ترتیب دیا اور یہ نظام انصاف کے حوالے سے ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا, اس کی تاریخ بھی اس میں نظر آتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں قانون ہے اندھا, لیکن یہ تو سب کچھ دیکھے. کہتے ہیں قانون ہے اندھا, لیکن یہ تو سب کچھ دیکھے. کس نے کتنی چوری کی. مقصود چپڑاسی کے پاس 4 ارب روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا؟ گناہ پہ سینہ زوری کی. آئے گی مریم انشاءاللہ, نیب میں آئے گی. کس نے ملک کو کھل کے لوٹا. یہ جو 30 سال اس ملک سے کرتے رہے ہیں, ہم نے سب نے مل کے ان کو ادھر پہنچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا, پاکستان کے جیلوں کے اندر. قوم کو کس نے لوری دی. محمد شریف ڈاکٹرن تھا کہ آپ ججز کو, جرنیلوں کو, ان کی ملازمت ختم ہونے کے بعد ان کو مراحت دو. اتنے آپ کے کور کمانڈرز ہیں, سب کے پاس BMW ہے جو شریف خاندان نے دی ہوئی ہے. قتل بھلے سر عام بھی ہو, قاتل یہاں صاف بچ جائے. غریب تو گل جائے جیلوں میں, امیر کا ٹہرے کب آئے. پھر جیل بھی کھول دے. مجھے یہ بتائیں, جیلوں میں وہ بیچارے غریبوں کا کیا قصور ہے؟ وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کو کھلانا پلانے کا نہیں ہوتا, تو ان کا کیا بنے گا؟ کوئی بنا ثبوت کے سولی پہ کہیں سارے ثبوت ہی جل جائے. کہتے ہیں قانون ہے اندھا. بنانا ریپبلکس میں وسائل کی کمی نہیں ہوتی, ادھر قانون نہیں ہوتا, اس لیے ان کو بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. اور قانون کا مطلب کیا؟ طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا قانون. ایکسپٹ کر بیٹھے ہیں کہ طاقتور جو ہے نا وہ پریولیجڈ ہے, اس کے لیے وہ چوری بھی کرے, ڈاکے مارے, جو بھی کرے, اس کے لیے کوئی خاص پوزیشن ہے. وہ جیل میں بھی جائے گا تو VIP سیلز ہے اس کے لیے. اس کے وہ جب جائے گا عدالت کے اندر تو اپنے پورے چمچے لے کے جائے گا, وہ پھول پھینکیں گے اس کے اوپر. سب جیل بنے ہیں گھر دیکھو, بگشان کی مجرم سر دیکھو. تاریخ پہ تاریخ ملے, انصاف کا گھر تاریخ ملے. مجھے کینسر کی مریض بنا دیا. تاریخ پہ تاریخ ملے, انصاف کا گھر تاریخ ملے. منصف بھی سچ سے ڈر جائے. کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی, میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں. وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں, اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں. منصف بھی سچ سے ڈر جائے. حق کلمہ لب پہ کب آئے. کہتے ہیں قانون ہے اندھا. چوری
کے پیسے سے سیاستدانوں کو خریدا جا رہا ہے. 20-20 کروڑ آپ نے ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے. سب کچھ دیکھے قانون یہاں. یہ تو سامنے آ گیا نا آپ کا ویڈیو. آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ کتنا پیسہ چلا ہے سلیکشن کے اندر, کس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, کس طرح ہماری پالیٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے. سب کچھ دیکھے قانون یہاں کب اندھا ہے. لب لیکن اس کے سلے ہوئے, یہاں منصف چور سے ملے ہوئے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرایا. میں چیف جسٹس تھا, ہمارے ججز جو ہیں they were on the side of نواز شریف. بریف کیس لے کے گئے تھے, سوٹ کیس لے کے گئے تھے. یہاں منصف چور سے ملے ہوئے, یہاں منصف چور سے ملے ہوئے, یہاں منصف چور سے ملے ہوئے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.